امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی، اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب مسئلہ بن گیا کدھر سے نکالیں؟ اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی۔ علماء کوفہ بیٹھ گئے، علماء بغداد بیٹھ گئے، علماء مصر بیٹھ گئے، بادشاہ تھا، اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائے۔ علماء پریشان ہے کہ جائیں تو کدھر جائیں؟ لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ بتائیں۔ امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے۔ فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق، مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا، لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی، یہ فقاہت، یہ علم ہے، اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا، یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے، کسی۔ اور ویسے ابھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا، ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے، صحابہ یہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے، فرماتے تھے تو پڑھا۔ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے، ان سے سنتے۔ بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے، کہتا کوئی تقلید نہیں، ہمیں خود سمجھ میں آتی۔ خدا کے بندے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ، حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آئے، جو علم اللہ نے، اور اس کی دلیل ان کی فقاہت ہے۔ ایک بی بی تھی، دائی تھی، وہ اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے، بچے پیدا ہوتے، یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے، فقاہت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔